Allah 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 Allah। آپ کسی دور دراز مقام پر ہیں، کسی ویرانے میں ہیں، آپ حالت سفر میں ہیں، بے آب و گیا مقام ہے جہاں دور دور تک انسان کا وجود نہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس حالت میں نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقین جانیے اس حالت میں ایسے ویرانے پر نماز پڑھنے کا اپنا الگ ہی مزہ ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ آپ ایسی ویران جگہ پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبے سے سرشار ہیں اور وقت نماز آ جاتا ہے اور آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ جس نے ویرانے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا۔ یہ تصور کیجئے کہ ایک دن ہمیں قبر کی وحشتوں میں، قبر کے ویرانوں میں اور قبر کی خاموشیوں میں جانا ہے، تو جس نے ان ویرانوں کو آباد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے ویرانوں کو، اس کی قبر کی خاموشیوں کو اور اس کی قبر کی تنہائیوں کو اللہ آباد کرے گا نور ایمان سے، اس کے نیک اعمال سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ویرانے میں ہو، بے آب و گیا جگہ پر ہو جہاں دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہ ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنا لے اگر پانی میسر ہے اسے، اور اگر اسے پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے۔ اگر وہ نماز پڑھنے سے پہلے اقامت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز میں 2 فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ شخص نماز سے پہلے اذان دیتا ہے، پھر اذان دینے کے بعد اقامت پڑھتا ہے، پھر اقامت کے ساتھ ہی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کے ایسے لشکر آ کر نماز پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوقات ہیں، اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھتی ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوتا، یعنی تا حد نگاہ اس کے پیچھے صفیں بن جاتی ہیں ایسی غیبی مخلوقات کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہے، گنتی سے باہر ہے۔ انسان اللہ کی سب سے اشرف، سب سے معزز اور سب سے بزرگ اور برتر مخلوق ہے، ہمیں یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس کی حمد و ثنا کرنے والی، اس کی تسبیح کرنے والی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی تقدیس بیان کرنے والی، اگر وہ ہم جیسے ناچیزوں کی تسبیح کے ساتھ اپنی تسبیح ملاتی ہیں، ہمارے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر ملاتی ہیں، ہمارے درود کے ساتھ اپنا درود ملاتی ہیں، شامل کرتی ہیں، ہمارے نماز کے ساتھ ایسی مخلوقات اپنی نماز کو شامل کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے پروٹوکول ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے۔ اس پر ہمیں اس کا مشکور ہونا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔